دعوت اسلام۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہی نہیں بلکہ بعین ہی ایمان ہے اہل بیت کی محبت، اور یہ افراط و تفریط پر مبنی نہیں بلکہ حکم ربانی بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی ہے۔ اس روشن حقیقت کو قرآن پاک نے بہت ہی پیارے انداز میں اعلان فرمایا، اے مسلمانوں، اہل بیت کی محبت راحت دل و جان بھی ہے اور وجہ مضبوط یہ ایمان بھی ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام کم و بیش تشریف لائے۔ ہر ایک نبی نے اپنے زمانے والے کو، اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لوگوں کو کفر و شرک سے نکلنے کی دعوت دی، ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے کا حکم دیا، جہنمیوں کے عمل کو چھوڑ کر جنتیوں کا عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے اور زمانے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم، میں تجھے اپنی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کی دعوتیں ضرور دے رہا ہوں، تو میں کفر و شرک سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اس پر میں تجھ سے کوئی معاوضہ، مال اور دولت یا قیمت طلب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس دعوت کا معاوضہ اور اسی قیمت مجھے میرے پروردگار عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی پرستش کی طرف، کفر و شرک کی عبادت کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ قرآن نے کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم، میں تجھ سے کوئی مال یا دولت نہیں مانگتا بلکہ مجھے میرے پروردگار اس کے اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت نوح ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تجھے اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کی دعوت دے رہا ہوں، کفر و شرک سے نکلنے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ اور ارشاد کر رہا ہوں، اس پر میں تجھ سے کوئی معاوضہ یا اجر نہیں مانگتا۔ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، اے میری قوم، میں تجھ سے اس پر معاوضہ یا اجر نہیں مانگتا بلکہ اس کا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب نبی کونین امام الانبیاء سید المرسلین کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا، اے محمد، تم عام نبیوں کی طرح نہیں بلکہ آپ تو امام الانبیاء ہو، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ اپنی قوم سے اور نبیوں کی طرح یوں مت کہہ دینا کہ اے میری قوم، میں نے تمہارے سامنے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی، اللہ کی وحدانیت اپنی نبوت کی دعوتیں دی، تو اس کا اجر اور معاوضہ مجھے پروردگار دے گا، نہیں، بلکہ اے نبی، آپ لوگوں تک دین اسلام کو پہنچائیں، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت آپ نے فرمایا، تو اس کا اجر اور معاوضہ اپنی قوم سے، اپنے امتی سے، اپنے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والوں سے لے لیں۔ نبی نے فرمایا، اے اللہ، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا معاوضہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا، الا المودۃ فی القربى، اے نبی، آپ اپنے اہل بیت کی محبت طلب کر لیں، یعنی علی کی محبت طلب فرمائیں، فاطمہ الزہرا کی محبت طلب کریں، حسن اور حسین کی محبت طلب کریں۔ ناظرین، اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ دنیا علی سے محبت کریں، فاطمہ الزہرا سے محبت رکھیں، حسن اور حسین سے محبت رکھیں، یہ نبی کے اہل بیت ہیں۔ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت کون ہیں اور کسی اہل بیت کہا جاتا ہے، تو مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اللہ نے پیغمبر کو مباہلے کا حکم دیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو طلب فرمایا، فاطمہ الزہرا کو طلب فرمایا، حسن اور حسین کو طلب فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ یوں ہی روایت آتی ہیں، ترمذی اور مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہیں، یہ روایت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائیں، جسم پر کالے کمبل اوڑھ رکھے تھے، اتنی ہی میں حضرت علی آئیں، نبی کونین علیہ السلام نے علی کے سر پر کالے کمبل اڑا دیا، فاطمہ الزہرا آئیں، ان کے سر پر بھی کالے کمبل کو رکھ دیا، حسنین کریمین آئیں، حسن حسین آئیں، ان کے سر پر بھی کالے کمبل کو اڑا دیا، اور آپ نے فرمایا پروردگار یہی ہمارے اہل بیت ہیں، اور آپ نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، انہیں پاک فرما
ہر طرح کی نجاستیں اس سے دور فرما دیں۔